بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عروج الاسلام ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آئین ٹی وی۔ ہمارا یہ ارطغرل غازی پر ریویو کا سلسلہ جاری ہے اور امید ہے کہ آپ کو پچھلی ویڈیوز میں جو میں نے ریویوز کی ہیں پسند آ رہے ہوں گے۔ آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار ہوتا ہے، ضرور کمنٹس کیا کریں اور مجھے لائک اور چینل کو لائک تو آپ نے کرنا ہی ہے اور سبسکرائب بھی انشاءاللہ۔ تو آج ہم قسط نمبر 12 پہ ریویو کریں گے انشاءاللہ، اور اس سے پہلے قسط نمبر 11 پہ آپ نے ریویو دیکھا۔ ریویو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو انٹرو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ پچھلی جو قسط تھی اس میں میری آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا تھا، تو وہ لیکن بیچ میں آ گیا، اور لیکن کے بعد جو میں نے بات کرنی تھی وہ پھر میں بھول گیا۔ اور وہ اصل میں بس یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ شاید جیسے تمام بہت لوگوں نے بھی بہت سے لوگوں نے تمام سیزنز دیکھ چکے ہیں ارطغرل غازی کے، اور شاید میں نے بھی دیکھ لیا ہوا ہے اور اس کے بعد میں سیزن کر رہا ہوں، میں ہر چیز جانتا ہوں پہلے سے، میں نے دیکھے ہوئے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں نے ابھی تک صرف وہ ویڈیوز ارطغرل غازی کی قسطیں دیکھی ہیں جو ٹی آر ٹی اور پی ٹی وی کے اشتراک سے پاکستان میں اردو ڈبنگ کے تھرو چل رہا ہے، اور اس کا اس وقت تیسرا سیزن چل رہا ہے جس پہ میں ریویو کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اگلی ساتھ میں کیا ہے۔ اس وجہ سے تب تو مزہ ہی نہ آتا اگر مجھے پہلے آگے سب پتا ہوتا اگلی ایک ساتھ میں کیا ہونا ہے، ریویو دینے کا بھی مزہ نہیں آتا۔ تو آپ کے ذہن میں سوالات ہو سکتے ہیں کہ بھئی یہ میں ریویو دے رہا ہوں، مجھے تو پتہ ہے پہلے ہی سب کچھ دیکھ لیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں واقعی نہیں جانتا کہ اگلی ایک ساتھ میں کیا ہونے والا ہے، تو یہ میرے ذہن میں تھا کہ میں آپ کو اس کو کلیئر کر دوں۔ اور دوسرا ایک پی ٹی وی کی ڈبنگ کے بارے میں بولنا چاہوں گا کہ بہت اچھی ڈبنگ انہوں نے کی ہے اس ڈرامے کی، بہت کمال ڈبنگ کی ہے۔ جتنے بھی کریکٹرز ہیں اوریجنل کریکٹرز، اس کے مطابق انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہر ایک کی بات ویسی ہی ہو، اور انہوں نے آوازیں نکالنے والوں بھی، ڈبنگ کرنے والوں نے بھی بہت اچھی ڈبنگ کی ہے، لفظ کو بہت اچھا ادائیگی سے ادا کیا ہے۔ اور کوشش آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگلش کے الفاظ کو نہیں کرنا تھا انہوں نے، بالکل اردو کے الفاظ استعمال کیے اور ایسے استعمال کیے بہت زیادہ خالص بھی نہیں کہ بھئی سمجھ ہی نہ آئے۔ بہت اچھا انہوں نے جو ہے نا یہ ڈبنگ کی، لیکن اب آگے کیونکہ سیزنز بڑھتے جا رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے آوازوں میں، کریکٹرز کی آوازوں میں۔ جیسا کہ ایک کریکٹر جو اب اس سیزن میں آریال صاحب ہے، ان کی آواز مجھے پچھلے سیزن کے وہ جو غدار تھا گمشتکن صاحب۔ اچھا، اب یہ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، یہ جو نام ہے نا ان کے اتنی جلدی مجھے یاد نہیں ہوتے ہیں، اور اکثر لوگوں کو بھی۔ تو آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کمنٹس میں کہ اگر میں کوئی نام غلط لوں تو آپ نے مجھے بتایا کرنا ہے، یا اس کی ادائیگی آپ نے صحیح بتانی ہے مجھے گمشتگین صاحب تھے، ان کی آواز جو ہے وہ اب آریال کے کریکٹر میں بھی وہی آواز ہے۔ اسی طرح ایک اور کریکٹر ہے، اس کا نام میں بھول گیا، اس کی آواز جو تھی وہ توتکن صاحب جو تھے پچھلے سیزن میں، ان کی آواز مجھے لگی۔ آپ بھی بتائیے گا، شاید آپ کو لگی ہوگی۔ اس طرح ایک دو اور بھی کریکٹر ہیں۔ میرے خیال میں کہ جو چھوٹے موٹے کریکٹر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، یا سپاہی وغیرہ ہو گئے، اس کے لیے تو چلو بندہ ایسے کر لے سکتا ہے ریپیٹیشن وغیرہ جو بھی، لیکن جو مین کریکٹرز ہوتے ہیں، اہم کریکٹرز ہوتے ہیں، جنہوں نے ساتھ چلنا ہوتا ہے پورے سیزن میں، ان کی آواز میرے خیال میں ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے پاکستان میں ماشاء اللہ بڑا ٹیلنٹ ہے، پہلے سے بھی بڑے موجود ہیں، ہمارے پاس بڑی اچھی اچھی آوازیں موجود ہیں، تو ان کو چاہیے جو کہ ڈبنگ کر رہے ہیں کہ آپ جو نیا کریکٹر ہے اس کے لیے نئی آواز لے کے آئے، رپیٹ نہ کریں گے، کچھ مجھے اتنا بہتر نہیں لگا۔ باقی ماشاء اللہ ان کی ڈبنگ بہت اچھی ہے۔ جی، ہم اب آج کی جو 12ویں قسط ہے اس کا ریویو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سین جو ہے وہ حائمہ خاتون اور حلیمہ سلطان اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور حلیمہ سلطان جو ہے وہ گفتگو کر رہی ہیں، شراکت داری جو ہوئی ہے دو قبائل کے درمیان میں، وہ تھوڑی سی خدشات کا اظہار کر رہی ہیں خیمہ سلطان سے کہ کیا ہمیں ان کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، کیا ہمیں یہ شراکت داری کرنی چاہیے۔ آپس میں اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ حلیمہ سلطان جو ہے وہ اسلحان خاتون کے بارے میں تھوڑی پریشان ہو رہی ہیں، اور وہ اس کا بھی اس میں ذکر کر رہی ہیں۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے جو ہے وہ ان کا بنتا بھی ہے، جیسے کہ خواتین اکثر یہ ہوتا ہے کہ اپنے خاوند اپنے شوہر کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتی، اس کو تقسیم نہیں کرنا چاہتی، اور یہ ہمیں اس ڈرامے سے پتہ چل گیا کہ یہ صرف ہمارے پاکستان کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں اور
12वीं 13वीं सदी سے اور شروع دنیا سے یہ کام چلتا آ رہا ہے، اس لیے یہ چیز میں نے نوٹ کی۔ حلیمہ خاتون جو وہ حلیمہ سلطان جو ہیں وہ تھوڑا السلیحان سے ان کو تحفظ ہو رہا ہے، تو یہ اس سین کا 1 نمبر سین میں تھا۔ اور سین نمبر جو اچھا اس میں ایک چیز جو اور ہے وہ مجھے حلیمہ خاتون ہے، حلیمہ خاتون کا جو ایک کردار ہے بہت ہی خوبصورت، میرے فیوریٹ کرداروں میں سے ایک ہے، اور ان کا ایک کردار، ماں کا کردار، سردار کی بیوی کا کردار، اور خاندان کو لے کے کیسے چلنا ہے، قبیلے کو کیسے چلانا ہے، اور ہر وقت مسکراہٹ رکھنی ہے، سب کے ساتھ بڑا اچھا ڈیل کرنا ہے، متوازن رکھنا ہے ہر چیز کو، جہاں پہ تھوڑا ڈانٹنا ہے، غصہ کرنا ہے وہاں پہ وہ غصہ کرتی ہیں، اور جہاں پہ جو ہے وہ پر امید کرنا ہے وہاں پر امید کرتی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اور اچھا کردار، اسی طرح ان کا جو ساس بہو کا کردار ہے وہ بھی بہت زبردست ہے۔ وہ اپنی بہو کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے حساب سے کہیں جی بڑی اچھی ساس ہیں تو بس اچھی ہیں اور کچھ کہتی نہیں ہیں، اور پھر وہ اس کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ بہو اوپر چڑھ جاتی ہے اور وہ کام خراب ہو جاتا ہے، اور یا پھر بہت ہی سخت ہیں تو پھر وہ بہو چاری جو ہے وہ پھنس جاتی ہے۔ لیکن ہمیں اس کے اندر بہت میانہ روی دکھائی گئی ہے کہ کہیں پہ جو ہے اگر وہ دیکھ رہی ہیں کہ حلیمہ سلطان غلط ہے تو اس میں وہ سخت بھی ہو جاتی ہیں، اور زیادہ تر یہ ہے کہ وہ نرم رہتی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں۔ تو بہت اچھا جو ہے یہ کردار ہے حلیمہ خاتون کا، اس پہ آپ ضرور کمنٹس کریے گا۔ اس کے بعد اگلا سین ہے وہ ہے ہانلی بازار کا رات کا سین ہے، اور وہاں پہ سیمون جو پادری یحییٰ ہے اس کا وہ گنجو منجو جس کو میں کہتا ہوں، اس کا جو ایک بندہ ہے وہ خفیہ طور پہ جو ان کا ایک تہہ خانہ ہے اس میں وہ داخل ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی اسی سین میں آگے کیونکہ ترگت ابھی ادھر ہی ہے تو ترگت جو ہے اور اس کی بہن سیمون کی ماریا وہ آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں، وہ بات کر رہا ہے، تو جو ماریا ہے وہ سونے کے سکوں کے حوالے سے بات کر رہی ہے، اور اس طرح وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی انٹری کر دیتا ہے اس کمرے میں سیمون، اور سیمون بھی جو آ کے وہ ترگت کو جو ہے وہ بھڑکاتا ہے ارطغرل کے خلاف، اور اس کو تعریفیں اس کی کرتا ہے، تم بڑے بہادر ہو، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تم نے بڑا ساتھ دیا، لیکن اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا، یعنی کہ نا اس کو بھڑکاتا ہے، اور اپنی اچھا ایک اور کام وہ کرتا ہے، وہ شک نہیں پڑنے دینا چاہ رہا ترگت پہ کہ اس کو، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے کہ بھئی بڑا سمجھدار ہے ترگت، اتنا بھی نہیں ہے کہ اس کو جو ہم کہیں گے وہ مانتا جائے گا، اس لیے وہ یہ بھی شک نہیں پڑنے دے رہے کہ اس کو یہ لگے کہ ہم صلیبی ہیں تو اس کو شک نہ پڑے، تو وہ پھر تھوڑی بات کہانی سناتا ہے، کہانی بناتا ہے کہ بھی صلیبیوں نے میرے سارے خاندان کو مار دیا، صرف میں بچا، میری بہن بچی، تو یہ صلیبی ایسے ہیں ویسے ہیں، جبکہ وہ خود جو ہے صلیبی ہے اور وہ انہی کے مشن پہ لگا ہوا ہے، تو اس طرح کر کے جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا گھما رہے ہیں ترگت کو۔ تو یہ اس میں دوسرے سین کا تھا، اور تیسرے سین میں جو ہے وہ پادری یحییٰ کو سیمون کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو پچھلی قسط میں ان کو ایک شکست ہوئی، اور وہ جو چکر چلانا چاہ رہے تھے ارطغرل کو آشکار کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے سپاہیوں نے وہ جو ہے وہ گیم پلٹ دی، اس کو اس چیز کا جب پتہ چلتا ہے تو وہ برہم بھی ہوتا ہے، تو اس کے ساتھی اسے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ابھی وہ سامنے تو نہیں آ سکا کہ وہ وہی ہے، ارطغرل صاحب ہی ہیں جاسوس علاؤالدین کے، تو لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہمیں اس کو مار دینا چاہیے کیونکہ اس نے استاد پیٹریشیو کو مارا اور ٹائٹس کو مارا، ہمیں اس کا بدلہ لینا چاہیے، لیکن سیمون فی الوقت ان کی یہ بات کو نہیں مانتا، کیونکہ اس لیے نہیں مانتا کہ اس کو ابھی بھی شک ہے کہ ارطغرل جو ہے یہی علاؤالدین کا جو ہے وہ جاسوس ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے وہ نوٹ کرنے والی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اس پورے ڈرامے میں کہ جو صلیبی ہیں یا اس میں جو بھی ارطغرل صاحب کے یا مسلمانوں کے مخالفین ہیں، ان کا جو رویہ ہے نا اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ،
یعنی وہ اپنے مقصد کے لیے نا اپنے قریبی ساتھی، ان کا بڑا جو ان کے اوپر جانسار کرنے والے ساتھی کو بھی جب ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری رکاوٹ آ رہی ہے، اس کو وہ مار دیتے ہیں یا اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں۔ اب آپ اپنے سین میں دیکھا ہوگا کہ وہ جو اس کا قریبی ساتھی ہے سیمون کا، وہ جب آ کے خبر دیتا ہے تو وہ ایسے اس کے یہاں پہ خنجر رکھ لیتا ہے اور اس کے ساتھ ذرا برا کرتا ہے، تو غصہ کرتا ہے۔ تو لیکن یہی چیز جو ہے وہ مسلمانوں میں دیکھ لیں یا خاص طور پر رسول صاحب میں دیکھیں، وہ ان کے ساتھی اگر کوئی سنگین غلطی بھی کرتے ہیں تو وہ تھوڑا ناراضگی کا اظہار کر دے گا، چپ کر جائے گا، ناراض ہو جائے گا، لیکن وہ کوئی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا، مارے گا یا ان کے اوپر ہوتا ہے نا جیسے انہوں نے کیا ہے، تلوار نکال دی اور یہ۔ اب کبھی بھی میں نے یہ چیز کو دیکھا۔ اگلے ایک سین میں وہ ذکر بھی ہے، جو آخری سین ہے میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے ریلیٹ کرے گا کہ کیا فرق ہے۔ تو اس کے بعد جو اگلا سین ہے، سین نمبر 4، یہ ہے اتاق قبیلے کا اتاق ہے کائی کا، جس میں بامسی، جیسے اس پچھلے سین میں وہ خبر پہنچاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہمیں کامیابی نہیں ملی، تو یہاں پہ بامسی جو ہے وہ ارطغرل صاحب کو اپنی خوشخبری سناتا ہے کہ ہم اپنا مشن کامیاب کر کے آ گئے اور ہم نے ان کو چکر دے دیا ہے۔ اور وہاں پہ ایک وہ اپنا جو اس کا ایک انداز ہے بامسی کا، مزاحیہ انداز، اس انداز میں سارا کچھ بتا رہا ہے، تو اس میں ساتھ وہ جو اس کو میں گنجو منجو کہہ رہا ہوں، اس کو اس نے مرغا کہا، وہ مجھے ایک بڑا اچھا لگا چیز۔ اس کے بعد پھر دندار جو ہوتا ہے وہاں ساتھی ہوتا ہے، وہ بھائی کو کہتا ہے، ارطغرل صاحب کو، کہ بھائی مجھے نا آپ کی جان کو خطرہ لگ رہا ہے، تو آپ جو ہے آپ کو چالوں میں پھنسایا جا رہا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سیمون کو جو ہے نا وہ مار دیں، وہ بڑا آپ کے لیے خطرناک ہے۔ جو یہی آپ کو ہمیں پتہ تو چل ہی گیا ہے کہ پادری وہی ہے۔ لیکن ارطغرل صاحب جو ہے وہ جیسے وہ نہیں راضی ہوا سیمون اس فی الوقت ارطغرل صاحب کو مارنے پہ، اسی طرح یہ ہے کہ ارطغرل صاحب بھی کہتے ہیں ابھی اس کو نہیں مارنا ہم نے، کیونکہ ابھی جو چیزیں حقیقت چیزیں سامنے آنی ہیں وہ آ جائیں، اس کے بعد جو ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے۔ تو یہ بزدار صاحب نے ایک بار پھر بڑا اچھا دو سینوں کا ریلیٹ جو کیا ہے، ادھر وہ جو ہے وہ سنا رہے ہیں کہ ہم ناکام ہوئے ہیں، تو اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو مار دیں، تو وہ منع کر رہا ہے، ادھر یہ خوشخبری سنا رہے ہیں تو ادھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پادری کو مار دیں، لیکن یہ بھی نہیں کہہ رہا۔ بڑا ایک اچھا یہ کام یہاں پہ ہوا۔ اچھا، اور اس بات کے بعد ساتھ ہی وہ آ جاتے ہیں، وہ جو غلام آزاد کیا ہے ارطغرل صاحب نے، وہ سونا ڈھونڈنے گئے ہیں، ان کا نام ہے اچھا توریان۔ تو یہ نام بھی میں لے رہا ہوں، لکھا ہے میں نے، آپ بتائیے کہ میں نے نام ٹھیک لیا ہے؟ اچھا توریان شاید یہی نام ہے۔ وہ انٹر ہوتے ہیں، آ کے ارطغرل صاحب کو خوشخبری سناتے ہیں کہ ہمیں سونا مل گیا ہے۔ ارطغرل صاحب بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، سارے وہاں پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور ارطغرل صاحب جو ہے لیکن یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی اس چیز کو آپ خفیہ رکھیں۔ سین نمبر 5 جو ہے یہ چاودار قبیلے کا ہے اتاق، اور جو اس کے سردار ہیں جاندار صاحب، وہ اپنے سارے بچوں کو وہاں پہ میٹنگ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پہ اورال سے کہ سیمون سے وہ جگہ لے کے دے، وہاں پہ ہم جو ہماری شراکت داری ہے اس کو اچھے طریقے سے چلنا چاہیے، اور خاص طور پر اورال سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آریال کے ساتھ جو ہے وہ پورا اس کا ساتھ دے اس کام میں، اس کے روڑے نہ اٹکائے، اور اسی طرح اس کی بیگم جو ہے وہ جو سلیبی ہے اس کو بھی کہتا ہے کہ وہ حلیمہ سلطان کے ماتحت رہ کے کام کرے، اور اس کو ساتھ جو ہے نا وہ کچھ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ چیز اس سین میں ہے 5ویں میں، اور ساتھ وہ جو اسلحان خاتون ہے، اسی طرح اس موقع پہ وہ حلیمہ سلطان کی بھی تعریف کر دیتی ہے کہ وہ ایک بہت مہارت رکھتی ہیں قالینوں کے حوالے سے، تو میں سیکھوں گی۔ اسی جو ساتھ ہی جو ہے وہ اورال کو غصہ آتا ہے کہ بابا جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اور اس کی بیوی وہاں سے نکل پڑتی ہے۔ تو جو اگلا سین ہے وہ انہی کے خیمے کا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ اسی پہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اور کہہ رہا تھا کہ بابا جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں، اور بیوی آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو سلیبی ہے، تو اس نے اس کو اور بھڑکا رہی ہے، وہ اپنے اس کے بہن بھائیوں کے خلاف اسے بھڑکا رہی ہے، اور اس کے بابا کے خلاف اس کو بھڑکا رہی ہے، اور وہ بھڑک رہا ہے جیسا کہ آپ کو وہ پتہ ہے جس طرح کا بھی ہے۔ تو وہ کہتا ہے ہاں بابا غلط کر رہے ہیں، بابا ایک ہمارے قبیلے کے کمزور سردار ہیں، یہ وہ کہہ دیتا ہے، اور پھر ساتھ ہی جو ہے بعد میں وہ اپنے تئیں ارطغرل صاحب کو برباد کرنے کی پلاننگ کرتا ہے، سوچتا ہے، بڑا مسکراتا ہے کہ میں اس کو برباد کر دوں گا۔
بیوی بھی اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے. یہ تو وہی جیسے دوگلو آپ نے دیکھا پہلے سیزن میں، جو اس کا کردار تھا وہ بھی بڑی پلاننگیں کرتا تھا اور پھر بعد میں بڑا خوش ہوتا تھا، آج میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن اس سے بھی کچھ نہ ہو سکا اور ہونا اس سے بھی کچھ نہیں ہے، ہمیں تو نظر آ رہا ہے. اسی طرح اگلا سین ہے، یہ بھی اس قسط کا ایک مجھے اچھا سین لگا، اس لیے کہ یہ جو سین ہے یہ خیمہ ہے ارطغرل صاحب کا، اور اس میں ارطغرل صاحب اور حلیمہ جو ہے ویسے ہی مجھے یاد آ گیا وہ سین جو گندوگدو اور سلجان خاتون کا ہوتا تھا، کہ وہ جب ان کو تیار شیار کر رہی تھی، یا جیسے یہاں پہ حلیمہ بیلٹ وغیرہ اتار رہی ہیں، چیزیں اتار رہی ہیں، ارطغرل صاحب کی ساتھ بات کر رہے ہیں، تو مجھے بالکل وہی سین یاد آ گیا سلجان خاتون اور گندوگدو کا، کہ جب سلجان خاتون اس وقت قرآن وغیرہ بڑھتی تھی، گندوگدو کے اپنے بھائی کے خلاف کرتی تھی، یا جو بھی اس کو کام خراب کرنے کے لیے، وہ سین بالکل مجھے یاد آیا. تو لیکن اس میں ایک یہ فرق بڑا اچھا تھا کہ جو اس سین میں وہ حلیمہ سلطان صاحب ساتھ بات کر رہی ہیں، یہی جو پہلے وہ خیمہ خاتون سے کر رہی تھی، اپنے خدشات کا اظہار کر رہی ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے ان کے ساتھ اشتراک، اور خاص طور پہ سلیحان خاتون کا بھی ذکر کیا اس نے. تو اس بات پہ اس میں جو فرق لگا گندوگدو والا اور ان کے سین کا، ارطغرل صاحب کے جو رویہ اور جو آگے سے مسکرائے ہیں ارطغرل صاحب، تو جو جواب دیا ہے وہ، اور یہ فرق تھا ان دونوں میں. بہت اچھا ڈیل کیا یہاں پہ ارطغرل صاحب نے حلیمہ سلطان کے ساتھ. تو یہ ایک بڑا اچھا سین تھا مجھے لگا. سین نمبر 8 جو ہے وہ اسلحان اور اریال دونوں بہن بھائی جو ہے وہ اپنے خیمے میں موجود ہیں، اور یہاں پہ اریال جو ہے وہ جو اپنی تحقیق ایک کر رہا ہے، وہ جو ان کے خاص وزیر تھے ماردیا اور اورال نے، اس پہ وہ تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہا ہے اسلحان سے، کیونکہ اریال یہاں پہ موجود نہیں تھا، پڑھنے گیا ہوا تھا اسلحان، کیونکہ ادھر ہی تھی اپنے قبیلے میں. تو وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تعلق تھا یا کیا صورتحال تھی بھائی کی اور جو ہمارا وزیر ہے، اور کیا کیا ہوا. تھوڑی سی تحقیق کر رہا ہے، کچھ سوال پوچھ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کی بہن جو ہے سلیحان، وہ بتاتی بھی ہے کہ بھائی نے جو ہے وہ غیر قانونی پیسہ بھی کمایا وہاں بازار میں، اور اس کی حرکتیں کچھ اس طرح کی تھی. تو یہ وہ کر رہا ہوتا ہے، تو ساتھ ہی اورال آ جاتا ہے، دیکھ کے تھوڑا سا بڑا وہ عجیب سی نظروں سے ان کو دیکھتا ہے. اس کو دیکھ کے اس کی بہن چلی جاتی ہے. بہرحال اس کے بعد پھر وہ ارطغرل کے بارے میں اریال سے بات کرتا ہے، اس کو بھڑکاتا ہے اس کے خلاف، لیکن وہ اریال جو ہے وہ اس کی باتوں میں نہیں آتا، بلکہ خبردار کرتا ہے کہ آپ نے آئندہ یہ چیزیں نہیں کرنی اور مجھے میرے حساب سے چلنے دیں. یہاں پہ میں یہ بھی بات کروں گا کہ مثبت کردار ہے اور جو منفی کردار ہے اس ڈرامے میں بہت ہی زبردست طریقے سے یہاں پہ ان کو پیش کیا گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ہی خاندان کے ایک ہی اس کے باپ کے بیٹے ہیں، دونوں میں کتنا فرق ہے. ایک منفی کریکٹر بنا ہے اور ایک مثبت کردار ہے، اور یہ ایک بڑا اچھی جو ہے نا اس ڈرامے میں بڑی اچھی چیز مجھے لگتی ہے کہ انہوں نے. اور ایک اور بات، جو نیگیٹو کردار ہیں وہ بھی بہت ہی کمال انہوں نے پہلا فلم ڈراموں میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں مجھے یہ جو ان کے نیگیٹو کردار بھی ہیں وہ پاپولر ہوئے ہیں، جیسے کہ نویان بھی بہت پاپولر ہوا ہے، سب سے کہتے ہیں بیسٹ اس وقت کا وہ ہے. تو یہاں پہ ایک بار پھر مشتاق صاحب کو جو ہے لے جی. اگلا جو سین ہے میرا موسٹ فیوریٹ سین اوور آل ڈرامے میں اس کا انتظار کر رہا تھا کہ جب بھی اب آگے آئے تو میں نے اس پہ ضروری ریویو دینا ہے. یہ ہے اس سین نمبر 9 ہے. یہاں پہ تو خواب ہے ارطغرل صاحب کا، اور آپ کو پتہ ہے اکثر ارطغرل صاحب کے خواب میں ابن العربی صاحب اب آتے ہیں، اور ابن العربی کے اوپر ہی میں بات کرنا چاہ رہا تھا. ابن العربی کا جو کریکٹر ہے میرے پسندیدہ کریکٹروں میں سے ایک ہے، اور جب بھی ان کا سین آتا ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ میوزک ہے، اس کا جو انوائرمنٹ بناتے ہیں بڑا کمال، اور ان کا جو اپنا کردار ہے ابن العربی صاحب کا، اور ان کی جو باتیں ہیں بہت زبردست لگتی ہیں. اکثر لوگوں کو یہ چیز بہت پسند ہے. اور اس میں جو بزداق صاحب ہیں، جو ڈائریکٹر بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں، انہوں نے بہت اس چیز کو جو ہے اولیاء اللہ کا جو کردار ہے مسلمانوں کے لیے اس کو بہت اچھا پورٹریٹ کیا ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ صرف جنگلوں میں جا کے صرف اللہ نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، بیٹھ نہیں جاتے، یا صرف پرامن تو وہ ہوتے ہیں، لیکن وہ
صرف اللہ نہیں بیٹھ جاتے، نمازیں وہ نہیں کرتے. وہ دیکھیں اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ وہ جہاد کے لیے، جہاد مبارک کہتے ہیں، وہ ایک جنگجو کا ساتھ دے رہے ہیں، ایک مجاہد کا ساتھ دے رہے ہیں، بالکل اس کے پیچھے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ تم اب اس مشن پہ نکلو، اس جہاد پہ نکلو، تمہیں جہاد مبارک ہو، اور اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اس کا حوصلہ بنتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاص طور پہ بر صغیر میں اولیاء اللہ کے مزارات پہ جو کچھ ہوتا ہے، اور وہ اس پہ صرف یہ ایک خاص رکھا جاتا ہے کہ نہیں جی بس یہ اللہ ہی کرنی ہے. انہوں نے اس پہ بہت اچھا بتایا ہے کہ اولیاء اللہ کا کردار، اصل کردار کیا تھا، اور وہ انہوں نے کیسے دین کی دعوت بھی پھیلائی، اور وہ جہاد بھی کرتے تھے یا جہاد والوں کا ساتھ دیتے تھے. دیکھیں ہمارے خاص طور پہ ہمارے بر صغیر میں دین کو حصوں میں بٹا دیا. یہ جو فرقے ہیں، اگر کوئی عشق رسول پہ صرف رٹا ہوا ہے تو ہے بالکل ٹھیک بات ہے اور اچھی بات ہے عشق رسول، لیکن صرف عشق رسول کو ہی لے کے چل رہا ہے. اگر کوئی صرف جہاد کو پکڑا ہوا ہے اور ایک فرقے نے تو وہ جہاد کو لے کے چل رہا ہے اور باقی چیزوں کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے. وہ بھی دین کا حصہ ہے. پھر ایک ہے تو وہ صرف دعوت تبلیغ پہ لگا ہوا ہے، توحید کے اوپر لگا ہوا ہے، تو یہ بھی نہیں، وہ بھی دین کا حصہ ہے. یہ سب چیزیں جو سب نے ایک ایک کر کے پکڑی ہوئی ہیں نا، یہ کہتے ہیں دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے مکمل داخل ہو. تو یہ سب چیزیں ایک اسلام کا حصہ ہے اور سب نے کرنی ہے. عشق رسول بہت ضروری ہے ہمارے لیے، اس کے ساتھ ساتھ جہاد بھی کرنا ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے. یہ پیغام بہت اچھا انہوں نے جو اولیاء اللہ کا، ابن العربی کا اور ابن العربی واقعی ایک بہت بڑے اولیاء اللہ رہے ہیں. یہ صحیح حقیقی کریکٹر ہے جو انہوں نے یہاں پہ دکھایا ہے. اور انہوں نے یہ کہا بھی اپنے انٹرویو میں کہ اس ڈرامے کو شروع کرنے کی سب سے بڑی وجہ ارطغرل صاحب، ابن العربی صاحب کا میرے خواب میں آنا ہے، اور انہوں نے مجھے رہنمائی کی جو بھی ان کا خواب تھا. یہ چیز جو ہے مجھے اس کے اندر، میں آپ کو میرے ذہن کے مطابق میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اسی منظر کے حوالے سے میں آگے جو پروفیشنل ایک چیز ہے وہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بزداق صاحب، ایک بار پھر میں آپ کی تعریف کرنا چاہوں گا. آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ڈرامے کی سچویشن چل رہی ہے، کہاں پہ میں نے جو ہے کہ بوریت کا عنصر بالکل نہیں آنے دیتے کہ جی یہاں پہ اب ٹویسٹ دینا ہے، یہاں پہ جی اب تھوڑی سی مایوسی ہو رہی ہے. تو پھر اگر وہاں پہ مایوسی ہوتی ہے تو جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی تھوڑے ہوتے ہیں، اب برا جا رہا ہے، تو کہاں پہ فوراً ابن العربی صاحب کو لے کے آنا ہے کہ جو ارطغرل صاحب سے ملیں گے، اگر وہ تھوڑے سے پریشان ہیں تو ان کو امید ملتی ہے. یہ چیزیں بڑی اثر کرتی ہیں دیکھنے والے پہ بھی، اور ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ارطغرل صاحب کو ابن العربی ملے ہیں، انہوں نے دعائیں دی ہیں، انہوں نے ہمت دی ہے. تو بہت اچھے طریقے سے بزداق صاحب کو پتہ ہے کہ کہاں پہ میں نے کہیں پہ ٹویسٹ لینا ہے اور کہاں پہ میں نے ابن العربی کو جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے. کمال کر دیا. اور یہ سین میں کہوں گا جو میں بتا رہا ہوں خواب والا، اس قسط نمبر 12 میں بہت ہی مجھے زبردست لگا. جتنے بھی باقی بھی جتنے بھی میں نے دیکھے ہیں جتنے بھی خوابوں کے انہوں نے دکھایا سین بڑے ہی زبردست ہیں، لیکن یہ مجھے سب سے بیسٹ لگا کہ ابن العربی صاحب اور ارطغرل صاحب کی ملاقات ہے. خواب ہے ان کا خواب ہے، ان کا ملاقات ہو رہی ہے، دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے اور بات منہ نہیں ہل رہا، بات کر رہے ہیں. جب ابن العربی صاحب بات کرتے ہیں تو ان کی آواز چل رہی ہے لیکن وہ ایسے کر رہے ہیں، اور جب ارطغرل صاحب بولتے ہیں تو وہ بھی ہونٹ نہیں ہلا رہے، وہ بھی ایسے کر رہے ہیں. تو اور ساتھ کیمران کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور وہ ایک بڑا ماحول ہے. لگ رہا ہے کہ واقعی کہ یہ خواب ہے کسی کا. کیا کمال طریقے سے خواب کو انہوں نے پیش کیا ہے. میں فین ہو گیا بزداق صاحب کا. اسی وجہ سے تو ٹاپ پہ جا رہا ہے. ہر چیز پہ انہوں نے کام کیا، ہر میوزک پہ، ڈائریکشن پہ، چیزوں پہ، لوکیشنز پہ، ایکٹرز پہ کمال کر دیا بھائی، کمال کر دیا. اچھا جی، اگلا سین جو ہے وہ حالنی بازار کا دن کا سین ہے، جہاں پہ سیمون کے ساتھ ملاقات ہونے جا رہی ہے ارطغرل صاحب کی. وہاں پہ جو انہوں نے جگہ لینی ہے اپنے کلینگاہ کے لیے، تو یہ ایک اہم ملاقات ہے. تو وہاں پہ سیمون جو ہے وہ اس وقت اپنی چالوں کے چلنے میں ہے، اور اورال جو ہے وہ اپنی چالوں کو چلنے میں لگا ہوا ہے. جو ارطغرل صاحب ہیں وہ ان کی انٹری ہوتی ہے اس بازار میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ان کا جو ایک خاص طریقہ کار ہے ایسے جو چل کے آ رہے ہوتے ہیں، تو اسی بازار کے بیچ میں ان کو دھوان جو ہے
जिसकी ज़िम्मेदारी लगी हुई है खुफिया तौर पे, वो मुलाकात हो जाती है। वो ऐसे वो फ़कीर से बन के आता है और आके उनको जो है कोड वर्ड्स में कुछ बताता है, तो उसके जवाब में अर्तुगरुल साहब समझ आते हैं और वो दुआ देते हैं। मैंने आपको कहा था कि दुआ को ये कहीं पे भी छोड़ते नहीं, तो वो दुआ वो वहाँ पे इसको देते हैं। फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब उनकी मुलाकात होने जा रही है सिमोन के साथ। तो वो उस हालनी बाज़ार का जो दफ्तर है, उनका मरकज़ है सिमोन का, उसमें वो एंटर होने जा रहे हैं। तो वो उस अहम मुलाकात से पहले अर्तुगरुल साहब अपने जांबाज, अपने सिपा सलार, अपने करीबी साथी, अपने दोस्त तुर्गत की तरफ पहले जाते हैं कि मैं मीटिंग से पहले अपने दोस्त से ज़रूर मिल लूँ, वो यहाँ पे है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये फ़र्क है वहाँ पे, देख रहे हैं कुफार का और ये अर्तुगरुल साहब मुसलमानों का। वहाँ पे वो अपने साथियों को, अगर उनसे कोई गलती होगी, उनको यहाँ पे छुरी रख रहा है, चाकू रख रहा है और उनको डांट रहा है, मार रहा है। और यहाँ पे इनको पता भी है तुर्गत इस वक्त बागी हो रहा है और वो उनके ख़िलाफ़ है, इसके बावजूद वो उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे उस सीन में बामसी ज़रा उनको रोक लेता है, जाने नहीं देता, क्योंकि बामसी को पता होता है कि इसकी इस वक्त क्या सूरत हाल है, वो कुछ अल्पड़ ना बोल दे। तो वो वहाँ से फिर रोक जाता है और कहता है कि पहले हम अहम मीटिंग कर लें, उसके बाद हम इसको मिलेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको रिलेट करना चाह रहा था कि कैसे फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में। तो फिर वो जो है ये वो चलिए बिल्कुल ये सीन हो गया। इसके बाद अर्तुगरुल साहब जो है वो उनकी एंट्री होती है, ज़बरदस्त शानदार एंट्री, जो उन्होंने वहाँ पे मीटिंग के लिए जाना होता है। तो वहाँ पे जो चाल एक बिछाई होती है चोर वाली, और आल ने वो उल्टी उस पर ही पड़ जाती है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो जो चोर उनका वो थैली खींचने लगता है, तो वो तलवार मार के उसका बाजू काट देते हैं चोर का। और वो सारा एक ज़बरदस्त एंट्री इसकी वजह से हो जाती है। सारे खड़े हो जाते हैं, देखते हैं, सुकून देखता है ये क्या हो गया। और वो कहते भी हैं आप क्या कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आपके यहाँ पे बाज़ार में क्या हो रहा है, यहाँ पे चोर उचक्के फिर रहे हैं। तो उसके बाद वो जो है इसकी वजह से जो सिमोन है वो एक अच्छा इस्तकबाल भी करता है, माज़रत भी करता है इस वाक़े पे, चोर वाले वाक़े पे। और जो है एक जो अर्तुगरुल साहब चाह रहे होते हैं वो हो जाता है, और जो सिमोन चाह रहा था वो उल्टी चाल हो जाती है, उसकी बात नहीं मानी जाती। और जो ये होता है मादा भी इस वजह से वो बैठ जाते हैं, बातचीत होती है, मादे की बात शुरू हो जाती है और मादा जो है वो कामयाबी की तरफ जा रहा होता है। और इसको देख के उड़ाल जो वहाँ से निकल जाता है, उसे लगता है मेरी नाकामी हुई है। तो वो जब बाहर निकलता है तो वहाँ पे उसको तुर्गत राहदारी में मिलता है। और तुर्गत जो है, क्योंकि वो बागी है इस वक्त हुआ हुआ, वो अर्तुगरुल साहब के ख़िलाफ़ जो है वो बात करता है, वहाँ पे थोड़ी मनफी बात करता है कि, और ये भी कहता है कि वो मेरे सरदार नहीं रहे, तो तुम उनसे बच के रहना, वो जिसके साथ भी वो करते हैं, जो भी वो मनफी आप सबने वो बातें सुनी तुर्गत की। तो वो इस चीज़ को बाद में रख जो है ना, तुर्गत का ये रवैया वहाँ पे जो दिखाया गया कि वो उनके ख़िलाफ़ जा रहा है। इस वक्त जो है तुर्गत का मामला अभी कुछ वाज़ेह नहीं हो रहा कि ये तुर्गत वाकई बागी हो गया है या अर्तुगरुल साहब का ही ये अपना मिशन अदा कर रहा है। ये अभी अगली साथ में जाके सामने आएगा। बहरहाल सिमोन का और काई कबीले और चावदार कबीले की जो शराकतदारी का था, ये मामला तय पा जाता है, उनको जगह मिल जाती है और वहाँ पे ये इनको कामयाबी मिल जाती है अर्तुगरुल साहब को। तो इस सीन के अंदर एक बहुत अच्छा एक चीज़ है, जिसको मैं आपको सामने रख के अपना ये वीडियो को इख्तिताम करूँगा कि वहाँ पे उनकी आपस की गुफ्तगू में और अर्तुगरुल साहब और सिमोन की गुफ्तगू में वो थोड़ी सी एक बात चौबदार सी करता है सिमोन, तो उसके जवाब में बहुत अच्छा जवाब देते हैं अर्तुगरुल साहब। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो मैं आपको बताता हूँ उनका जो जवाब था वो ये था। उसने कुछ पूछा तो कुछ कहा, तो उसके जवाब में उसने कहा अर्तुगरुल साहब ने कि वो दिन ज़रूर याद करेंगे आप कि काश सोने के सिक्कों की जगह तलवार थाम ली होती। ये बात जब वो करते हैं तो सब लोग का दंग, सिमोन भी रह जाता है। तो एक बड़ा कमाल का वो एक ना सीन होता है और बड़ा अच्छा जवाब होता है। गुलजाक साहब को मैं फिर एक बार उनकी तारीफ़ करूँगा, बहुत अच्छे उन्होंने अपने इस ड्रामे को चलाया है। नहीं जी, आज का रिव्यू 12वीं किस्त का मुकम्मल होता है इस सीन से। और ये इस सीन का अख्ताम, किस्त का अख्ताम इस बात पे बहुत ही अच्छा हुआ। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है
کہ آپ کو یہ ریویو کیسا لگا، جو چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں، اس کے علاوہ کیا میں نے کوئی چیز مس کر دی، اور جو نام ہے میں لیتا ہوں کیا میں ٹھیک لے رہا ہوں، یہ بھی آپ ضرور بتائیے گا. اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک کریں، شیئر بھی ضرور کریں، کیونکہ وہ ساتھ ساتھ قسطیں آتی جا رہی ہیں تو پھر وہ پیچھے چلی جاتی ہے. تو شیئر کر دیا کریں کہ تمام لوگوں کو پہنچ جائے. اور اپنے چینل آئین ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں. اور یہ کیونکہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ نے سبسکرائب کر دیا ہے، یا جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.